إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 74 تلاوت کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، برائی
اور گناہ کے کاموں کو انجام دینے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں نہ تو اللہ رب العالمین کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا اور نہ ہی احادیث رسول کا ان کے دل کے اندر کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کو پسند فرماتا ہے جس انسان کا دل نرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل ہے، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عذاب کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ثم قست قلوبکم، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک فہی کالحجارہ، ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہیں۔ سختی میں پتھر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن آدمی اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر سے بھی زیادہ سخت کہا، اور اللہ نے مثال بیان کی اور کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے چشمے جاری ہو جایا کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اس کی خوف سے لڑھک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو دنیا کے اندر، ان تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف اور باخبر۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرما برداری نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو کہ آج ہماری حالت۔ آج کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم کو کوئی شغف نہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہمیں گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا، لیکن ہمارے دل اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں۔
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا ابعد الناس من اللہ القلب القاسیہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے یا اللہ رب العالمین سے ایسے لوگ دور ہیں جن کے دل سخت ہیں، جن دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ سنگ دلی کہاں سے آئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے برائیوں کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں نیک کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ہم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم موت اور اس کے بعد آنے والے مراحل سے بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تاکید اور تلقین کی، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اے دنیا کے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، شہوتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ، اس لیے کہ جس کسی نے بھی موت کو اپنی تنگ حالی میں یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو کیا کر دیتا ہے؟ کشادہ بنا دیتا ہے۔ آج ہم موت سے غافل ہیں، آج ہماری حالت ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے ہی نہیں ہے، ہم ایسی برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ایسے گناہ کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانی چاہیے، ہمیں دنیا سے اتنی ہی محبت کرنی ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کے اندر تم ایسے ہو جاؤ گویا کہ اجنبی، تم دنیا کے اندر ایسے بن جاؤ جیسے کہ تم اجنبی ہو، کوئی تم کو جانتا ہی نہیں ہے، تمہارا سب سے زیادہ تعلق اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، تمہیں سب سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانی ہے، تمہیں کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر منہمک اور مبتلا رہنا ہے، تمہیں دنیا کے اندر شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وجود میں لایا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بنا لو، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو، اس دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو اور اپنی آخرت کی زندگی کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دیا کرو۔ کانک غریب او عابر سبیل، یا تم راہ گیر ہو۔ ایک مسافر آدمی جب سوچتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں تو بہت زیادہ ساز و سامان ہتھیا کر کے نہیں جاتا، وہ گزارا بھر اپنا سامان لے لیتا ہے اور اس کے بعد سفر کا آغاز کرتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہماری آخرت کی سفر ہے، ہم یہاں سے جو کچھ بھی لے کر کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے دنیا کے لوگوں جب تم صبح کر لو، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کیا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کو حاصل کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام ہوگی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ابھی وقت دیا ہے، ابھی تمہارے پاس موقع ہے، تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور تم بیماری سے پہلے اپنی صحت مندی کو غنیمت جانو، اور اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس زندگی کی قدر کرو۔ موت کے آنے سے پہلے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مستی کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، ذرا ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر آ کر کے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے مقصد حیات کو فراموش نہیں کر دیا؟ کیا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا نہیں دیا ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس موت کی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کیا کر دیا ہے، اور اتنے سخت ہو گئے ہیں ہمارے دل کہ اللہ کا ذکر، عذاب قبر، عذاب جہنم، کچھ بھی ہم کو فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب مرنے کے قریب ہوئے، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی کیفیت تاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے، ابھی مرنے ہی کے والے تھے، کچھ پہلے بہت رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی 60 سال 65 سال 70 سال، 60 سال کے بعد تو زندگی ہماری ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کیا اچھا کیا برا، کیا ہمارے لیے اچھی چیزیں، کیا ہمارے لیے بری چیزیں، کوئی فرق ہی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ ہماری زندگی، ہماری حیات کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے 60 سال کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جو کہ بہت لمبا ہے، اور میرا زیادہ سفر یعنی سفر کے اندر جو خرچ کرنے والی چیز ہے زیادہ سفر بہت کم ہے، یعنی میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے، اور میں نے جو اعمال کیے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں مجھے میرے اعمال کم لگ رہے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو جنت میں داخل کرے گا یا جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ بتائیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھنے والے، پھر بھی جب وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے جملے اور ایسے کلمات نکل رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک آج اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی آخرت کی زندگی کے تعلق سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم اپنے آخرت کی زندگی کے تعلق سے کیوں نہیں وچار کر رہے ہیں؟
ہم اپنی آخرت کی زندگی کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی کے ذریعے سے ہماری آخرت کی زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہی کے ذریعے سے ہماری زندگی بہتر اور اچھی بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگر ہم نیک اور صالح عمل کریں گے تبھی اللہ رب العالمین ہم کو نیک اور اچھا بدلہ دے گا، اور اگر ایسے ہی جو آج ہماری حالت ہے کہ ہم برائی پر برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہی ہمارا طریقہ اور سلیقہ رہا تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہم خائب اور خاسر ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کیا کہا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان انسانوں کو، ان لوگوں کو، اس انسان کو کیا کریں گے، اسفل سافلین، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جگہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو، اپنے نافرمان بندوں کو کیا کرے گا، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جگہ۔ لیکن اسی جگہ آگے کی آیت میں اللہ نے ذکر کیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح اعمال کیے۔ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیک اور صالح عمل کرتے ہیں۔ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن عمل صالح ہم کتنا کریں؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے، محاسبہ کیجیے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہم رات اور دن ایک ہی دن کے اندر جیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اس زندگی کی کیا قدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا غیر ممنون، جو کبھی کیا ہوگا، ختم نہیں ہوگا، ان کے اجر ثواب کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، لیکن ہم انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ نے قیامت کے دن کے تعلق سے ذکر کیا اور کیا کہا، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ آج ہم اس دنیا کے اندر جائیدادیں بٹورنے کے پھر میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم دولت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے کتنا پیسہ کما لیں، کہاں سے کتنا ہاتھ مار لیں، کہاں سے کیسے حاصل کر لیں۔ کبھی ہم اپنے بھائی کے حق کو مار جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کے مال اور جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے حق کو مار جاتے ہیں، کسی کے قرض کو ہضم کر جاتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال، اللہ نے کہا وہ مال جو تم کمائے ہو ناجائز طریقے، وہ دولت جو غلط طریقے سے تم نے حاصل کی ہے، وہ تمہیں کوئی کام نہیں دے گا۔ ولا بنون، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میری اولادیں ہیں، دنیا کے اندر مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دولت کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، وہ دولت اسی دنیا میں رکھ، جن اولادوں کے لیے، ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے، ان کی فیوچر اور ان کی مستقبل کو بنانے کے لیے ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے سے دور ہیں، اس اولاد کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اولاد بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو فرما بردار دل لے کر کے آئے گا، اطاعت گزار دل لے کر کے آئے گا، اس دل کے اندر اللہ کی عبادت تھی،
اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر تھا، اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خوف تھی، اس دل کے اندر عذاب جہنم کا ڈر تھا، اس دل کے اندر عذاب قبر کی خوف تھی، اور انہی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہا، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو فرما بردار دل لے کر کے آئے گا اس دل کی اللہ رب العالمین کے یہاں قدر و قیمت ہے، اسی دل کی صفائی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ جسم، یہ ہماری صحت مندی جس پر ہم کو ناز ہے، یہاں سے کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا عطا کی ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہمیں روح عطا کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملی ہے؟ روح ملی ہے۔ یہی روح پھر پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ جسم ہمارا دنیا کا ہے، یہیں پر نشو و نما پایا ہے، یہیں پر ہم موٹے بھی ہوئے ہیں، پتلے بھی ہوئے ہیں، یہیں پر کھا پی کر کے صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ یہ جسم یہیں پر رہ جائے گا، قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، کیڑے مکوڑے اس جسم کو کھا کے ختم کر دیں گے۔ یہاں کی خوبصورتی قبر میں ختم ہو جائے گی، یہاں کی جوانی قبر میں دب جائے گی، یہاں کی صحت مندی قبر میں کیا ہو جائے گی؟ پس کر کے ختم ہو جائے گی۔ جائے گا کیا چیز؟ ہمارا نیک اور صالح عمل اور روح۔ اللہ تبارک و تعالی اس روح کے ذریعے سے پھر ہم کو کیا کرے گا؟ ایک جنتی جسم عطا کرے گا اگر ہم نیک ہوں، اور اگر نیک نہیں ہے تو جہنمی جسم عطا کر کے جہنم کے اندر ڈالے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے اندر سے سنگ دلی کو ختم کر کے ان چیزوں کو اختیار کریں جن سے ہمارا دل نرم ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کریں۔ ہم دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ کر کے موت کو یاد کریں، موت کے بعد آنے والے مراحل کو یاد کریں۔ ہم اپنی بلڈنگوں کی فکر چھوڑ کر کے اپنی قبر کی اندھیر کوٹری کے تعلق سے سوچیں۔ ہم اپنے گھروں کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے جنت کی عیش و عشرت کے تعلق سے اپنے دماغ کے اندر خیالات پیدا کریں، تب ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دلوں میں تیری خوف اور تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی برائی اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔ وہ مسجد میں تشریف رکھیں گے، اس لیے کہ مسجد میں جو تعمیری کام ہوا اس کا کچھ حساب و کتاب کیا جانا ہے۔ ماسٹر شمس الدولہ کی طرف سے آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ حضرات مسجد میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد حساب و کتاب آپ بھی کچھ سن لیں گے، کچھ جان لیں گے تو اچھی بات ہے، آپ بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.